بسم اللہ الرحمن الرحیم خام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ خام میم اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں وہ جو سورہ بقرہ میں آیت الآیات آئی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری، وہ والی اس کا جو ہے نا وہ ایک آیت تھی، جو وہی باتیں یہاں کئی آیات میں آئی ہیں، مختلف آیات میں آئی ہیں۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین میں لآیات نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور خود تمہارے اپنے بنانے میں، جو اللہ نے تمہارا جسم بنایا ہے یعنی تمہارے اپنے اندر، وما یبث من دابۃ، اور جو اللہ نے چوپائے جاندار زمین میں پھیلا دیے ہیں، آیات ان میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، عدلنے بدلنے میں، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ نے آسمان سے جو رزق اتارا یعنی پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے سے اس نے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، کبھی شمال سے چلتی ہیں کبھی جنوب سے چلتی ہیں۔ آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ نشانیاں ہیں آفاقی، آپ کے سامنے نظر آتی ہیں، یا انفسی فی خلقکم، تمہاری اپنی جانوں کے اندر۔ تلک آیات، یہ قرآنی نشانیاں ہیں، یہ جو آپ کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر سچی باتیں۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اللہ کی ان باتوں کے بعد اور اللہ کی ان آفاقی اور انفسی نشانیوں کے بعد آخر کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ ان حقائق پر ایمان نہیں لاتے تو کس پر ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک نسیم، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر اس شخص پہ جو جھوٹا ہے اور گناہگار ہے۔ یسمع آیات اللہ، ایسا شخص جب اللہ کی آیات سنتا ہے، تتلیٰ علیہ، جو اسے پڑھی کے سنائی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ پھر کے ضد کرتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، گھمنڈ کرتا ہوا چل دیتا ہے، کان لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، کوئی اثر ہی نہیں، جیسے بھینس کے آگے بین بجائی ہو۔ فبشرہ بعذاب علیم، اس کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی، طنز کیا گیا۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، جب اسے ہماری آیات میں سے کسی چیز کا پتہ لگتا ہے، کوئی نیا کلام اترتا ہے یا کوئی شے اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، اس کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا اڑاتا ہے، ہنسی میں اڑا دیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب، وہ ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ العزیز الکریم کو یاد رکھے۔ من ورائہم جہنم، یہ تو ایک عذاب ہے، یعنی دنیا میں رسوا کرنے والا وہ بدر والا عذاب ان پہ آئے گا، آگے ان کے لیے ہے دوزخ۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو یہاں انہوں نے مال و دولت جمع کیا ہے، جو یہاں پہ تعلقات بنائے ہیں، جو یہاں کی چودراہٹ ہے، سٹیٹس ہے، وہ ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں دوست، رفیق، جو آلہہ، معبودان باطل، وہ بھی ان کے کام نہ آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت عظیم عذاب ہے ان کے لیے۔ ھذا ھدیٰ، یہ سمجھ کی بات ہے، جسے یہ ہدایت مل جائے، جسے یہ سمجھ آیا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے ایک دردناک بلا کا جو ان پر پڑے گی۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ وہ ہے جس نے یہ سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے قابو میں دے دیا، تم اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہو، تاکہ اس میں چلے کشتی اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کشتی پر جا کے سامان تجارت لاد کر اللہ کا فضل تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کے شکر گزار بنو جس نے یہ نعمتیں تمہیں دی۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، بنائی تمہاری خدمت کے لیے ہے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بھی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں۔ جو بیچ میں کچھ جملے آئے تھے کہ جو اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے ان کے انجام کے اعتبار سے، یہ سلسلہ کلام وہیں سے جو شروع سے چل رہا ہے نا، یہ آیات ہیں، یہ آیات ہیں،
تو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں. کل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون لقاء ایام اللہ. اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ جو اللہ سے ملاقات، اللہ کے دنوں کی امید نہیں، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی جنہیں امید نہیں، بڑے دن کی، عذاب والا دن، وہ حشر والا دن، جنہیں اس دن کی امید نہیں ہے، ان سے درگزر کریں. ان کی باتیں، ان کی حرکتیں، ان کی غصہ دلانے والے جو ہے نا کول جو وہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، آپ انہیں سیدھی بات بتاتے ہیں، وہ آگے سے ٹیڑھی بات کرتے ہیں، اس پر صبر کریں، اسے درگزر کریں. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ گناہ کما رہے ہیں تاکہ یہ ان کے جو ان کی کمائیاں ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں ملے. یعنی یہاں صبر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو ان کے مقابلے میں صبر کرنا ہے، دوسرا ان کے عذاب کی جلدی نہ کرو. اللہ ڈھیل اس لیے دے رہا ہے تاکہ ان کا دفتر اعمال بڑھتا چلا جائے اور یہ پھر بچ نہ سکیں. وہ جسے کہتے ہیں ڈول، گناہوں کا ڈول بھر جائے ان کا. من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا کام کرے گا اپنے بھلے کو کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برا کرے گا اس کا وبال اس پر پڑے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کے سب اپنے رب کی جناب میں جمع کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، حکومت بھی دی، پیغمبری بھی دی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جہان والوں کے اوپر انہیں فضیلت بھی دی، درجے بھی دیے. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، انہیں الامر میں سے بینات عطا کی. بینات روشن دلیلیں. الامر وہ جو ہم نے سورہ شورى میں پڑھا، شرع لکم من الدین، یہ جو دین ہے یہ الامر ہے. اس دین میں سے بینات ان کو عطا کی تھی. وہی موسیٰ کو دیا گیا تھا، وہی عیسیٰ کو دیا گیا تھا. الامر جو ہے یہاں پہ اس دین کے لیے آیا ہے. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، تو دین کی کھلی باتیں ہم نے، وہ جو ان کو شریعت دی تھی وہ دین ہی سے ماخوذ تھی، دین اللہ کا، اس سے وہ قانون ماخوذ تھا. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. اب یہ دیکھیے وہ اختلاف کی بات آ گئی. وہاں بھی یہ تھا نا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اچھا یہ دین اور شریعت کا فرق بھی سامنے آ گیا. دین اصول ہے یا نظام ہے یا میزان ہے. شریعت اس نظام کو، اس اصول کو، اس دین کو جہاں جہاں سے خطرات ہیں یا اسے جہاں سے تقویت دینے کی ضرورت ہے اس کے لیے قانون سازی ہے. دیکھیں آج بھی جو ہوتے ہیں، آپ اتنا تو سب کو پتہ ہے نا کہ آئین بنانے کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور ویسے کوئی قانون بنانے کے لیے سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے. تو اب وہ جو آئین ہے وہ کوئی بڑی شے ہو گئی، یعنی وہ اصول طے کرتا ہے. یہاں حکومت کس کی ہوگی، یہاں پہ قانون سازی کیسے ہوگی، یہاں پہ اگر اختلاف ہو جائے تو وہ حل کیسے ہوگا. یہ اصول ہیں سارے کے سارے. نیچے بنتے ہیں جہاں خطرہ ہوتا ہے، کسی کا حق مارا جانے کا خطرہ ہو، مطلب یہ طے ہے میرا حق یہ ہے، آپ کا یہ ہے. اب اس کے بعد یہ خطرہ ہے میں آپ کا حق غصب کر لوں، پھر اس کے لیے پنشمنٹ ہوگی، جس نے جس کا حق مارا اسے یہ سزا ملے گی. تو یہ نیچے شے ہو گئی. یہ اصل میں یہ شریعت ہے، یہ قانون ہے، آئین اصول ہے. تو دین کی حیثیت آئین کی یا اصول کی یا میزان کی ہے، اور شریعت کی حیثیت قانون کی ہے، جو اس میزان کو تحفظ دیتا ہے، جو اسے برقرار رکھتا ہے، جو اسے کھڑا رکھتا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دین تو وہی تھا، شریعت مختلف تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آ کے دین وہی رہا، اصول وہی ہے. مقنن کون ہے؟ اللہ. نیچے شریعت مختلف ہے، شریعت محمدی اور شریعت موسوی اور. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا. إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس سمجھ آ چکی تھی، علم آ چکا تھا. شریعت میں بھی اختلاف کیا. اصل جو بڑا اختلاف ہے انہوں نے دین میں اختلاف کیا، جو بڑا تفرقہ ہے اصل، جو جس کی وجہ سے وہ اللہ نے انہیں راندہ درگاہ کیا ہے. ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑا ہے، زندگی کے حصے بکھرے کیے ہیں، کچھ پر چلے ہیں کچھ پر چھوڑا ہے. زندگی کا ایک گوشہ دین کے تابع کر دیا، زندگی کا دوسرا گوشہ دین سے آزاد کر دیا. یہ ریلیجیس فیلڈ ہے، یہاں اللہ کی مانی جائے گی. یہ سیکولر فیلڈ ہے، یہاں ہماری چلے گی، اللہ کی نہیں مانیں گے. تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر سمجھ ہو چکنے کے بعد کیا. بغیم بینہم، آپس کی ضدم زدہ کی وجہ سے کیا، یا ارج ٹو ڈومینیٹ کی میری چلے نا مرضی، اس کی وجہ سے کیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تیرا رب پھر ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن. فی ما کانوا فیہ یختلفون،
ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ثم جعلناک علی شریعت من الامر. دیکھیے اب وہ بات کھل کے آ گئی. اوپر اسی شریعت کو بینات کہا گیا تھا, اب اس کے لیے شریعت کا لفظ آ گیا. اے نبی ہم نے آپ کو شریعت رستہ, میں نے آپ کو بتایا شریعت کیا ہے, شارع, یہ شارع عام نہیں ہے, تو ہم نے آپ کے لیے رستہ مقرر کیا من الامر, اسی دین سے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین, اسی دین میں سے آپ کے لیے اب شریعت بنائی ہے. فاتبعوها, آپ اس شریعت پر چلیں. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون, ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کریں کہ جو نہیں جانتے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, جب کل اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان میں سے کوئی اللہ کے مقابلے میں آپ کے کام نہیں آئے گا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ, بعض یہ ظالم ایک دوسرے کے دوست بنیں گے. یہ جو آج الامر کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ جو نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ہمارا امر تو چلے لیکن اللہ کا امر غالب نہ ہو, اور اس کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساجیدار بنے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو یہ آپ کے ساتھی ان کی باتوں میں نہ آئیں, نہیں تو یہ آپ کو کاؤنٹر نریٹو کی بھول بھلائیوں میں گم کر کے تو دور کی گمراہی میں لے کے جائیں گے. پھر آپ روتے رہیں گے مجھ پہ جادو ہو گیا. جادو اصل میں آپ کا دنیا کا چل گیا, جس کی وجہ سے آپ شیاطین کے حوالے ہو گئے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, اللہ جو ہے متقیوں کا ولی ہے, حمایتی ہے. آپ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کے انداز میں ڈٹے رہیں گے, اللہ آپ کا مددگار ہے. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, یہ سوجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. ام حسب, یہ یقین کا لفظ اس کے مقابل آیا ہے. ان الذین اوتوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب, اور ان الذین ورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب, وہ شک میں پڑ گئے. شک کے مقابلے میں لفظ آئے گا یقین کا. ام حسب الذین اجترحوا السیئات, اچھا کتاب میں شک پڑ گیا تو پھر وہ دین کا اتنا مشکل کام کیسے کریں گے؟ تو کتاب پر یقین محکم ہوگا تو وہ اس کام کے لیے بھی قربانی دے سکیں گے. تو وہ لوگ کہ جو برائیاں کماتے ہیں ان کا کیا خیال رکھتے ہیں وہ, ان نجعلہم کالذین آمنوا, کیا ہم انہیں برابر کر دیں گے ان کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے قربانیاں دی, نیک اعمال کیے, محنتیں کی, دنیا لٹائی. سواء محیاہم و مماتہم, ان دونوں کا مرنا اور جینا ایک جیسا ہوگا. ان کی موت بھی اسی طرح آسان انداز میں ہوگی جنہوں نے جو مجرم ہیں, اور ان کا جینا, اور سب جنت میں جائیں گے. ساء ما یحکمون, بہت برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق, اور اللہ نے یہ سارے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں. تو وہ اگر حق کے ساتھ بنائے ہیں تو تمہارے درمیان فیصلہ بھی حق کے ساتھ ہی کرے گا, وہ ناانصافی نہیں کرتا. وَلَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, تاکہ پورا بدلہ دے دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا الہ اپنی خواہش کو بنا لیا ہو. ایک الہ فرعون ہوتا ہے, ہم نے پڑھا, رب ہوتا ہے فرعون, اور ایک الہ اللہ کہہ رہے ہیں نفس ہوتا ہے. اگر الہ وہ ہوتا ہے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے, کبھی کسی نے اپنے نفس کو سجدہ کیا؟ اطاعت کی جاتی ہے نفس کی, خواہش, دل کرتا ہے یہ کام کروں, میرا جسم میری مرضی, تو یہ اس کا الہ اس کی مرضی ہے. تو جس کا حکم مانا جاتا ہے, جس کی مرضی پہ چلا جاتا ہے, وہ آپ کا الہ ہے. تو وہ شخص کتنا بیوقوف ہوگا. کیوں کہا اسے بیوقوف؟ کیونکہ جو آپ کی خواہش ہے نا, وہ آپ سے الٹے کام کرائے گی, وہ آپ کو اندھا بنا دے گی. آج کل جسے آپ نرگسیت کہتے ہیں اور خود پسندی کہتے ہیں, یہ خواہش کی آخری انتہا یہی ہوتی ہے کہ میرا کتا جو ہے نا وہ تو ٹومی ہے, لیکن آپ کا کتا جو ہے نا وہ کتا ہے. اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ دونوں کتے ہیں. نہیں, کہتے ہیں میرا کتا تو کتا نہیں ہے, یہ ٹومی ہے. خبردار میرے کتے کو کتا کہا, ہاں لیکن آپ کے پاس جو کتا ہے, بے شک آپ نلا دلا کے صرف میں لائے ہوں, لیکن ہے کتا. یہ بندہ اندھا ہو گیا, اب اسے ایک سامنے کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی. یہاں پہنچے گا, نفس انسان کو جاہل بنا دے گا. اگر آپ نفس کی, اسے یہ لگے گا بس یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے قابو آ جائے, کسی اور کو نہ ملے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا سارا علم کے باوجود. ویسے باتیں سنے اس کی, بہترین باتیں کرے گا, لگے گا یار اس سے سیانا بندہ کوئی نہیں,
لیکن جب اس کی اپنی مرضی کی بات آئے گی تو اس سے پاگل کوئی نہیں نکلے گا. یہ وہ بات تھی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ. باتیں بڑی دل لبانے والی کرے گا, لیکن یہ کہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, کیونکہ اس پر اپنی شخصیت کا بھوت سوار ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, اور اللہ نے اس کی کان پر بھی مہر کر دی, دل پر بھی مہر کر دی. یعنی سوچ, یعنی کریٹیکل انالیسس نہیں کر سکتا اور اپنے اندر نہیں جان سکتا, انٹروسپیکشن سے محروم ہو گیا, دروبینی نہیں کر سکتا. اس کے اپنے لینے کے بات اور ہیں, دینے کے بات اور ہو گئے. ڈبل سٹینڈرڈ. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے, اس کو اپنی آنکھ کا شیطیر نہیں نظر آئے گا, دوسرے کا بال دیکھے گا. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, تو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اسے کون پھر ہدایت دے گا. یہ دیکھیے, یہ اللہ نے یعنی اس کا جو پورا سافٹ ویئر ہے نا وہ کرپٹ کر دیا ہے. اب اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. افلا تذکرون, تو کیا تم غور نہیں کرتے. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. اسی طرح کے لوگ پھر اتنے عقل مند ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری مگر یہ دنیا ہی کی زندگی ہے, خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں. بڑے بڑے فلاسفر ہوں گے, بہت فزکس میں پی ایچ ڈیاں ہوں گی, کسی نے جڑ میں کی ہوگی, کسی نے پتے پہ کی ہوگی, اور اسی میں ایسے گم ہوئے ہوں گے کہ پھر اگلی بات وہ کہیں گے نہیں یار یہ سب خود بخود نظام چل رہا ہے, کسی نے نہیں بنایا. نہیں, گھڑی تو فلانے نے بنائی تھی, بلب فلانے نے بنایا تھا, لیکن یہ پوری کائنات خواہ بن گئی. خود کش جو دھماکہ کرتا ہے اس سے تباہی پھرتی ہے. اللہ نے جو دھماکہ خود بخود ہوا نا اس سے کائنات بن گئی. یہ سمجھ کی انتہا نہیں ہے. ویسے یہ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارا کتا کتا, میرا کتا ٹومی. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ بات ہے. یہ کس یعنی دنیا کا فلسفہ یہ ہے, اور یہ فلسفہ بنانے والے کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں, کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں, کوئی بدھو لوگ نہیں ہیں, کوئی دیہاتی نہیں ہیں. دنیا کی ایلیٹ ہے, علم میں یونیورسٹیوں میں ٹاپر ہیں, لیکن فلسفہ یہ رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بس دنیا ہی کی زندگی ہے, ہم نے نہ مرنا ہے, ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ. گردش ایام, دن پورے ٹھس. اور یہ ہے دیریت. وما لہم بذالک من علم, حالانکہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. ویسے تو مذاق اڑائیں گے کہ پرانے لوگ کہتے تھے کہ زلزلہ کیسے آتا ہے, کہ جی وہ بیل جو ہے نا ایک سنگ سے دوسرے سنگ پر جب زمین کو شفٹ کرتا ہے تو اس سے زلزلہ آتا ہے. اور خود جناب یہ کائنات کیسے بنی, دھماکہ ہوا تھا. دھماکے سے یہ منظم اور مربوط اور تقدیر العزیز العلیم جو ہے نا وہ خود بخود بن گیا. انہم الا یظنون, وہ نہیں ہے مگر تکے مار ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان کو ہماری یہ کھلی نشانیاں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ, تو اس کے جواب میں دلیل نہیں ہوتی, إِلَّا أَن قَالُوا, سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ائتوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, لے آؤ نا ہمارے آبا و اجداد اگر تم سچے ہو. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ, اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے. ثم یمیتکم, پھر وہی تمہیں مارے گا. یہ خود تم زندہ نہیں ہوئے, یہ کائنات خود نہیں بنی, اس نے بنائی ہے. اور تم خود زندہ نہیں ہوئے, اس نے زندہ کیا ہے. تو اس نے کیا ہے تو وہ تمہیں مارے گا. تو جو یہ کر لے گا تو ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بنا کے چھوڑ نہیں دیا, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی بھی اسی کی ہے, جاری و ساری ہے, تدبیر امر فرما رہا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت کھڑی ہوگی, يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ, تو جو جھوٹے لوگ ہیں وہ اس دن خراب ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, خسارہ پائیں گے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً, تمام جماعتوں کو, امتوں کو آپ دیکھو گے گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے, ڈر کے مارے, خوف کے مارے, دہشت کے مارے گھٹنوں پر پڑے ہوں گے. کل امت تدعی الی کتابہا, ہر گروہ اپنے اعمال نامے کی طرف پکارا جائے گا. آؤ اپنا اپنا اعمال نامہ دیکھو, دفتر دیکھو. الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج بدلے میں تم وہی پا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے. ھذا کتابنا, یہ ہماری کتاب ہے. ینطق علیکم بالحق, جو تم پر سچ سچ بولتی ہے, صاف صاف بولتی ہے. اب آپ یہ سمجھ, آج ہم کہہ سکتے ہیں نا کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہے, آؤ دیکھو اپنا سارا ریکارڈ دیکھو, ویڈیوز دیکھو, ریپلے دیکھو, سلو موشن دیکھو, جس طرح مرضی دیکھو.
इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करते जाते थे हम डिक्टेट करवाते जाते, लिखवाते जाते थे। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, उस अमाल के नतीजे में जब मालूम हो गया कि जिन्होंने ईमान लाया, नेक अमाल किए, फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, उनको उनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, ये वाज़ेह कामयाबी है। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, अफलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, उनसे कहा जाएगा क्या मेरी आयतें तुमको पढ़कर नहीं सुनाई गईं? फस्तकबरतुम, और तुमने घमंड किया अपने इल्म पर, अपने मकाम पर, अपने मर्तबे पर, अपनी हैसियत पर। वकुन्तुम कौमम मुजरिमीन, और तुम मुजरिम लोग थे। वइज़ा क़ीला इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, और जब कहा गया कि अल्लाह का वादा सच्चा है, यानी क़यामत होगी, वस्साअतु ला रैब फ़ीहा, और उस क़यामत में कोई शक नहीं। कुल तुम मा नदरी मा साअ, तुमने कहा हम तो समझते ही नहीं है क़यामत क्या बला है, हम नहीं जानते क़यामत व्यामत को। इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नन, एक हल्का सा गमान सा तो होता है, शक सा पड़ता है। वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन, लेकिन इस पर यकीन नहीं आता, दिल नहीं ठुकता कि क़यामत होगी। तुम्हारी बातों से, तुम्हारे एतमाद से, तुम्हारी जो साबका ज़िंदगी है उसकी बुनियाद पर इस दावे से एक गमान सा होता है, पूरा यकीन हासिल नहीं होता। बदकिस्मती से आज हम में से अक्सरियत की हालत ये है, यानी जब क़यामत का ख्याल आएगा तो मालूम होता है वो कोई कई करोड़ नूरी साल के फासले पर है। हालांकि ये नहीं पता अगला सांस आना है नहीं आना, और अगर निकल गया तो फिर अगली जो आंख खुलेगी तो वहीं पे खुलेगी, लेकिन दिखता ये है कि बहुत दूर है यार। अच्छा, एक चीज़ और भी देखिए, बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो बादशाह को भी कह देते हैं ना कि नंगा है, उनके मुंह से निकल जाता है मरना भी है या मरेंगे, या जब फलाने मरेगा, वो बच्चा तो वो कह देते हैं, वो चुप चुप, बुरी बात ज़बान पर नहीं लाते। हाँ, ये हमें बहुत बुरी लगती है ना, तो बुरी बात ज़बान पर नहीं लाते। वो जो सबसे बड़ा हक है वो बुरी बात है। इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नन, एक गमान सा तो होता है कि होगी, लेकिन यकीन, दिल ठुकता नहीं है। वह बदा लहुम सय्यातु मा अमिलू, और खुल जाएंगे उनके अमाल की बुराइयां उनके ऊपर। वहाँ का बिही मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, जिसका मजाक उड़ाते थे वही उन्हें घेर लेगा अजाब। वकील अल यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिका यौमिकुम हाज़ा, और कहा जाएगा उनको उस दिन, आज तुम भुला दिए गए हो जैसे तुमने भुला रखा था हमारा ये दिन, इस दिन की मुलाकात को जैसे भुला रखा था तुम। चूँकि अल्लाह रहमान है, रहीम है, तो हमने तुम्हें भुला दिया। तुम्हारे दुखों का, तुम्हारे रंज का, तुम्हारे अफसोस दर्द का हमें कोई एहसास नहीं, भूल गए हम तुम्हें। हाज़ा व मावा यौमिकुम व मावाकुम उन्नार, और तुम्हारा ठिकाना आग है। व मा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारे लिए कोई मददगार नहीं है। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा, ये इसलिए हुआ कि तुमने अल्लाह की आयात को मजाक बनाया। व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने तुम्हें धोखा दिया। फलयौम ला युखरजून मिन्हा, तो आज के दिन तुमने यहाँ से निकलना नहीं निकाले जा सकोगे यहाँ से। वला हुम युस्तातबून, न ही उनको कोई जो अपील का मौका दिया जाएगा। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन, तो तारीफ़ और शुक्र उस अल्लाह के लिए है जो आसमानों का रब है, ज़मीन का रब है, सारे जहानों का रब है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन में उसी की बड़ाई है, सबसे बड़ा वो, अकबर वो है। कोई फ़िरौन उसके मुकाबले में नहीं कह सकता कि मैं बड़ा हूँ। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है।